سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد وعلى تمام مرحومین، تمام شہداء اور سارے گزشتگان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی عاقبت کو ختم بخیر فرمائے اور عالم برزخ کی ان کی مشکلات اور ان کی تنہائیوں کو اہل البیت کی نورانیت سے منور اور مشکلات کو دور فرمائے. آج کچھ لوگوں نے دعا کے لیے چٹیں بھجوائی ہیں، کچھ کے گھروں میں مریض ہیں، مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور کچھ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ سے ان کو تحفہ بھیجیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں. جتنے بھی مریض ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں، ان سب کی شفا یابی اور ان کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اور ان تمام ملتمسین دعا کی حاجات کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين وفك أسرانا وأسر المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله. ایک دفعہ ان تمام ملتمسین دعا کے لیے جن کے عزیزوں کا انتقال ہو چکا ہے اور خصوصاً تمام شہداء جن کی خون ناحق کا ہمارے گردنوں پہ بہت بڑا قرض ہے، اگر ہم ان کو یاد نہیں کرتے تو ہم خود ان کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ان تمام شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی درخواست یہاں پر آئی ہے، آپ کے اپنے مرحومین بھی، ہمارے مرحومین بھی اور سارے مرحومین سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ صلوات بھیجیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس درسگاہ سے کچھ سیکھ کر گھر جانے کی اور سیکھے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کل آپ کے علم میں ہے، کل رات روٹین سے ہٹ کر گفتگو ہوئی، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں آج متعدد لوگوں نے رابطہ بھی کیا، خطوط بھی بھجوائے اور ابھی جب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر بھی کچھ پرچیاں مجھے ملیں کل ہی کے موضوع کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضوع جس کی طرف ہماری بالعموم توجہ نہیں جاتی لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو لوگوں کی ضرورت اس حوالے سے یقیناً پوری بھی ہوتی ہے اور پھر ان کے اندر تبدیلی اور تحول کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے. تو یہ آج کے خطوط، آج کی پرچیاں اور رابطے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری محرم کی مجالس میں اگر قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری اخلاقیات، ہماری عملی زندگی کے نشیب و فراز، ہمارے فرائض، واجبات اور محرمات کے حوالے سے اگر آگہی ہو تو نہ صرف یہ ایکسیپٹیبل ہے بلکہ لوگوں کی توجہ کا باعث بھی ہے اور اس پیاس کے بجھانے کا باعث بھی ہے. اب میں سوچ رہا تھا کافی دیر سے
کہ ان خطوط کا میں کیا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر موضوع پر جو ان خطوط میں بیان کیے گئے ہیں، ہر موضوع پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک مجلس درکار ہے. ہر سوال پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک مجلس درکار ہے. جبکہ آپ کے پاس یہی 9 راتیں ہوتی ہیں یا 10 راتیں ہوتی ہیں جن میں آپ نے کربلا کو بھی ٹچ کرنا ہے اور لوگوں کی فکری اور معنوی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی ایک مومن کا ابھی لیٹر مجھے ملا، فرماتے ہیں کہ میں پچھلے 20 سال سے کاروبار کرتا تھا، 1 سال پہلے میں نے توبہ کیا ہے. یعنی 20 سال سے کاروبار کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے نشیب و فراز تھے. 1 سال پہلے میں نے توبہ کیا ہے اور لوگوں کا حق کھانے کی بجائے ریٹ بھی کم کرنے لگا ہوں، لیکن جن لوگوں کا میں نے حق کھایا ہے ان کو میں نہیں جانتا، میں کیا کروں. گھاک ہر طرف سے آتے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. اب میں پشیمان بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. ایسا کیا کروں جس سے اسی دنیا میں اس ذمہ داری سے میں بری ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا سکوں. یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد کی بات ہے. وہ فرد چاہے شیخ ہو، سید ہو، مولانا ہو، آخوند ہو، ذاکر ہو، کاروباری ہو، سیاسی ہو، تنظیمی ہو، انجمنوں میں موجود لوگ ہوں، بازار میں موجود لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، سب اس بیماری میں شریک ہیں. کسی کی بیماری زیادہ ہے، کسی کی بیماری کم ہے، لیکن ہے سب. لہٰذا اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے. بعض اوقات یعنی جس مومن نے یہ خط لکھا ہے اس کا مطلب میں یہ لیتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. کس حوالے سے خوش قسمت ہے؟ کہ اللہ نے اس کو تنبہ اور توجہ کی توفیق دی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماضی پر پشیمان ہے اور مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت اور توفیق ہے کہ ایک شخص کو یہ توفیق ملے، یہ سعادت ملے کہ وہ متوجہ ہو کہ اس سے گناہ ہوا ہے، متوجہ ہو کہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہے. لیکن بعض اوقات امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں عرض کر کے اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی مومن ایک گناہ کرتا ہے، چاہے وہ حرام خوری کے اعتبار سے ہو، چاہے زبان کا گناہ ہو، چاہے نگاہوں کا گناہ ہو، چاہے کان کا گناہ ہو، جب انسان پہلی دفعہ کسی ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ شخص متوجہ ہوا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ فوراً اس کا ازالہ کرے، فوراً اس غلطی کا ازالہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اور فرشتے اس کے دل پر رونما ہونے والے اس سیاہ نقطے کو فوری طور پر صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی بدقسمت انسان ہو، توجہ کی بجائے اس غفلت میں ڈوبتا چلا جائے، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے قلب کی وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا نہیں ہوتی.
جھوٹ سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، غیبت کرتے ہوئے لذیذ لگتا ہے، غیبت سنتے ہوئے انسان اپنے اندر لذت فیل کرتا ہے، کسی کا مال کھا کر اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتا ہے، کسی کی ناموس کی طرف دیکھ کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے اس انسان کو روکا ہے اور اس کے اندر کے انسان کی پاکیزگی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ گناہ سے بچے، وہ گناہ انجام دیتے ہوئے ایسا شخص پھر اپنے اندر وہ اضطراب محسوس نہیں کرتا، اس گناہ کے رد عمل کے طور پر پشیمانی محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اگر وہ کسی مجلس میں جاتا بھی ہے تو رسمن جاتا ہے، مسجد کا چکر بھی لگاتا ہے تو چلو بھائی باقی لوگ گئے ہیں تو میں بھی اپنا چہرہ دکھا لوں، لیکن اس کو عبادتوں میں لذت کبھی بھی محسوس نہیں ہوتی، چونکہ لذت اللہ سے متعلق چیز ہے۔ لذت کوئی تشریعی حکم نہیں ہے، یہ تکوینی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت اسی کو ملتی ہے جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے۔ لہذا وہ جو لذت عبادت ہے، وہ لذت عبادت اس شخص سے چھن جاتی ہے۔ جب اس شخص سے لذت عبادت چھن جائے تو اس کی جگہ پھر لذت گناہ لے لیتا ہے، اور جب گناہ کی لذت اس کے اندر فیل ہونے لگے تو نتیجہ یہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک دن آتا ہے وہ بظاہر ہمارے ہی طرح سے چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اہل اللہ، کوئی اہل دل، کوئی عارف، کوئی ولی آئے اور اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دے تو آپ کو وہ کیا نظر آئے گا؟ وہ کچھ خنزیر نظر آئے گا، کچھ کتا نظر آئے گا، کچھ بچھو نظر آئے گا، کچھ سانپ نظر آئے گا، کچھ کوئی اور جانور نظر آئے گا۔ اس میں انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا، مختلف جانوروں کا مجموعہ ضرور نظر آئے گا۔ یہ اس کی روح کی کیفیت ہے، اور روح ہی اصل ہوتی ہے، روح ہی اصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یہ توجہ اللہ نصیب فرمائے تو یہ آغاز ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، آغاز ہے۔ اس لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان جو ذوی الحقوق ہیں، جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان کو حتی الامکان پہچانے، حتی الامکان، اور جائے ان کا جو بھی حق ہے وہ ان کو ادا کر دیں، چاہے وہ مالی ہے، چونکہ حق صرف مالی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کل بات ہوئی تھی آپ کی خدمت میں، حق صرف پیسہ نہیں ہوتا، حق آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نگاہوں کی ایک اچٹتی نگاہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر نبی کریم کی ایک حدیث پڑھوں، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر دیکھنا چاہے اور ارادتاً دیکھے، گھر اس کا حریم ہے، گھر اس کا حرم ہے، اس گھر کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے کی اجازت باہر والے کو نہیں ہے جب تک گھر والا اجازت نہ دے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص باہر سے کسی کے گھر کے اندر کے مناظر دیکھنا چاہے، جس میں بے شک اندر مرد ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اور کسی خاص کیفیت میں بیٹھا ہو، کہا کہ میں اجازت دوں گا صاحب خانہ کو کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دیکھنے والے کی ایک آنکھ پھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھ کا بیجا استعمال کیا ہے کسی کے حریم میں داخل ہونے کے جرم میں، غلط کیا ہے اس نے، اس کی حد نہیں تھی، اس حد کو اس نے توڑا ہے، اور اس حد کو توڑنے کے بعد اس آنکھ کی کوئی قیمت اسلام میں باقی نہیں رہی، اس آنکھ کو پھوڑ دو۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے اخلاقیات کے حوالے سے۔ نبی کریم کی اپنی حدیث ہے، یہ نبی کریم کی اپنی سیرت اور سنت میں سے ماخوذ چیزیں ہیں۔ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ذوی الحقوق کا حق، صاحبان حق کا حق جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا کہ کسی نے پیسہ کھا لیا تو وہ جو ہے
محکوم ہے اور پیسے جس کے کھائے گئے ہیں وہ حقدار ہے. نہیں، اگر نگاہ کا بیجا استعمال ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ حق ہے. اگر میں آؤں کسی شریف النفس انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں اور اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس پر جو ہے ہنسیں مزے لیں، تو وہ سب بھی اسی طرح سے مجرم ہیں جس طرح سے میں ہوں. کل میں نے آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ یا میتا. یہ کیا ہے؟ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حوالے سے بخاری میں اور بعض دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، سامنے سے ایک چھوٹے قد کی خاتون کا گزر ہوا. چھوٹے قد کی خاتون کا. حضرت عائشہ کھڑی تھی ساتھ میں. کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے کتنی چھوٹے قد کی خاتون ہے. اس کے قد کو زیر بحث لائیں، کتنے چھوٹے قد کی خاتون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً فرمایا کہ اے عائشہ تھوکو. عائشہ نے تھوکا، منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرے اور خون کے قطرے گرے زمین پر. حضرت عائشہ گھبرا گئیں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ کیا تم نے سورہ حجرات کی یہ آیت نہیں پڑھی، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ تم نے چونکہ اس کی غیبت کی، میری وجہ سے پردہ ہٹا اور تمہیں وہ گوشت کے ٹکڑے تمہیں محسوس ہوئے کہ تم نے یہ کھایا تھا. میں آپ کو ایک معاد کے حوالے سے ایک نکتہ سمجھا دوں. نکتہ بعض اوقات یہ جو بحث ہے، معاد کا بحث ہے نا، قیامت کا بحث، قیامت کے حوالے سے کہ عالم محشر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں تو اس کا اجر ایک طرف، برائیاں کریں تو اس کا اجر ایک طرف، جس طرح سے عام طور پر ہمیں سمجھایا گیا ہے. تو اب ترازو کے پلڑے میں رکھ کر دیکھا جائے گا کہ کون سا بھاری ہے. جو بھاری ہوگا اس کے حساب سے آپ سے بیہیویئر ہوگا فرشتوں کی طرف سے. جبکہ اگر آپ تھوڑا سا آیات میں غور کریں، روایات میں غور کریں تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو جہنم بناتا ہے اور جو جنت بناتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، خارج کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا اپنا عمل ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ یہاں سے فرض کریں پنڈی چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کسی چوک کے اوپر آپ اشارہ دیکھتے ہیں. اشارہ سرخ ہو تو آپ رک جاتے ہیں، سبز ہو تو آپ گزر جاتے ہیں. سرخ اشارے پر اگر آپ رکے بغیر گزر جائیں اور پولیس کا افسر وہاں پر کھڑا ہو تو وہ آپ کی گاڑی روک دیتا ہے اور آپ پر جرمانہ کرتا ہے. جرمانہ کتنا؟ 500 روپیہ. یہ جو آپ کا جرم ہے، اس جرم اور اس 500 روپے جرمانے کے درمیان کوئی حقیقی رابطہ نہیں ہے، قراردادی اور بنایا گیا رابطہ ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے 500 روپے کا جرمانہ ختم کر دیں اور آپ کو معاف کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو معاف کر دیا، آپ نکل گئے. ہو سکتا ہے 500 کی جگہ 1000 کر دیں، ہو سکتا ہے 500 کی جگہ 100 کر دیں، ان کی مرضی ہے. اس لیے کہ اس جرم اور اس سزا کے درمیان رابطہ حقیقی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ممنوع امور ہیں، اگر ان کو آپ توڑتے ہیں تو پھر اس جرم اور اس کی سزا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے، وہ حقیقی رابطہ ہے. وہ جو حقیقی رابطہ ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے زہر ہے. کوئی شخص اگر زہر کھا لے، زہر کھانے کے بعد چاہے کھانے والے کو قانون معاف بھی کر دے، لیکن زہر کھانے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی دنیا سڑ جائے گی، اس کا نظام جو ہے اندر کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مر جائے گا، چاہے اس کو معاف بھی کر دیا جائے.
کیوں؟ اس لیے کہ زہر کے کھانے اور اس کے اثر کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ طبیعی، نیچرل اور حقیقی رابطہ ہے۔ لہذا نبی کریم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، بیٹھا آپ کی بارگاہ میں اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک درخت اگا لیا ہے۔ کہا درخت بہشت میں تم نے اپنے لیے اگا لیا ہے۔ بڑا خوش ہوا صحابی، کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر میں نے تو بہشت میں باغ کے باغ اگائے ہوں گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ سب شب و روز میری زبان سے ذکر ہی نکلتا ہے اور میں ذکر سے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں۔ کہا بے شک تم نے بہشت بنایا ہے اپنے ہاتھ سے۔ پھر کہا لیکن خیال رکھنا کہ اس بہشت کو جلانا مت۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم اگر صبح سے شام تک نیک کام کرتے رہو، صدقات دو، پیسہ دو، نمازیں پڑھو، دوسروں کی مدد کرو، لیکن رات میں جا کر کسی مومن کی غیبت کرو، کسی مومن کا کوئی ایک مال کھاؤ، کوئی ایک جھوٹ کہو، تو تمہارا یہ جھوٹ کہنا، تمہاری یہ غیبت کرنا، تمہارا وہ بد عمل، یہ عمل آگ ہے۔ جب یہ آگ جلے تو پھر تمہاری وہ ساری نیکیاں اسی وقت جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان رابطہ جو ہے وہ حقیقی ہے، اس لیے خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ لہذا اخلاقیات میں قرآن کریم سے جب استفادہ ہوتا ہے تو اسی آیت کو سامنے رکھ لیں، اسی آیت کو۔ اس آیت میں کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک معنوی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت ان دو آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر تمہاری روح جسم سے الگ ہو جائے اور تمہاری روح آزاد ہو جائے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے پوچھئے۔ امام باقر علیہ السلام حج میں تشریف لے گئے، مطاف میں موجود تھے جو طواف کی جگہ ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ بیٹھے ایک طرف، صحابی بھی موجود تھے، دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے جو کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اس طواف کے منظر کو دیکھا تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، اس سال کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہیں۔ جیسے ہی کہا کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہیں تو امام نے جواباً فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ جانور اور حیوان ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا صحابی بڑا پریشان ہوا، ہماری طرح کا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ کہا کہ اپنا رسول اللہ میں سمجھا نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ کہا قریب آؤ، اس کو قریب لے آئے، ہاتھ کا یوں اشارہ کیا۔ مادیت کے پردے، یہ جو دنیا کا پردہ ہے جس کو ہم مادیت کا پردہ کہتے ہیں، جو ہماری آنکھوں پر ہے، جو ہمارا بدن ہے، خود یہ حجاب ہے، وہ حجاب ہٹ گیا۔ جیسے ہی حجاب ہٹا تو اس صحابی نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ وہی کعبہ ہے، وہی مطاف ہے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سامنے کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والوں میں کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی اور جانور ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی مختلف النوع جانور۔ ان جانوروں کے درمیان کچھ انسان بھی تھے۔ بڑا پریشان ہوا، دوبارہ مڑا امام کی طرف، یہ اپنا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے اشارہ کیا، پردہ دوبارہ اپنی جگہ آ گیا تو وہ سنبھل گیا۔ کہا کہ دیکھ لو یہ وہی انسان ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، میں نے تمہیں ان کی حقیقت دکھائی ہے۔ یہ حقیقت کیسے بنتی ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ انسان سے نکل کر جانور کب بنتا ہے اور کون سا جانور کب بنتا ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا موضوع میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ادھر ادھر ہو گیا، اگر اسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں تو صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔
انسان آپ کو پتہ ہے اس کی حقیقت جو ہے حیوان کی ہے. ہر انسان حیوان ہے چونکہ اس کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک ملکوتی اور ایک ناسوتی. ملکوتی فرشتوں سے متعلق، ناسوتی حیوانات اور ان جانوروں سے متعلق. انسان کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم حیوانیت کو غالب کرو یا ملکوتیت اور ملائکہ کی صفات کو غالب کرو. تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جن صفات کو بڑھاوا دو گے وہی تم پر غالب آئیں گے اور دوسری صفات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی. کھانا حیوانی صفت ہے، پینا حیوانی صفت ہے، جنسی خواہش حیوانی صفت ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہونا اور اس میں یہ نہ دیکھنا کہ کس پر میں ظلم کر رہا ہوں حیوانی صفت ہے. آپ بکریوں کو جب دیکھتے ہیں، بڑا بکرا چھوٹے بکرے کو سینگ مارتا ہے، آپ کو غصہ تو آتا ہے لیکن آپ کچھ نہیں کہتے ہیں یہ حیوان ہے. کیوں؟ ان میں سمجھ نہیں آئے. کوئی ایک جانور دوسرے جانور کو مارے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ اس جانور کو اس نے کیوں مارا، لیکن پھر آپ کہتے ہیں چونکہ جانور ہے، جانور کا کام ہی یہی ہے. لیکن اگر کوئی انسان کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس نے جرم کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. حیوانیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں آزاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس عالی ترین صفت اور اس سافل ترین صفت کے مجموعے کے طور پر پیدا کر کے اس کے سامنے ہدایت کا رستہ رکھا اور کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ کس رستے پر چلو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب تمہاری مرضی ہے کہ ہدایت کے رستے پر چل کر تم شاکر انسان بنو یا پھر کفران کا رستہ اختیار کر کے جانور بنو. اب یہ تمہاری مرضی ہے. بدن انسان کا ہوگا لیکن اندر جو روح ہوگی اس روح کا تعلق اندر کی ان صفات سے ہوگا جن صفات کو ہم نے پروان چڑھایا ہے. اس لیے ہر شخص ایک جانور نہیں ہوتا، ایک جانور نہیں ہوتا. جس پر جنسی چیزوں کا غلبہ ہے اور حرام کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کا استعمال کرتا ہے، اس کی شکل آپ جانوروں میں دیکھیں کون سا جانور ایسا ہے جو جنسی حوالے سے سب سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کو خنزیر نظر آئے گا، بے حیات ترین جانور، بے حیات ترین جانور. اس لیے یورپ میں آپ دیکھیں وہ خنزیر کھاتے ہیں اور ننگے ہیں. خنزیر کے گوشت کا یہ اثر بھی ہے. لہذا جو انسان اپنے اندر جن صفات کو پروان چڑھائے گا اس کی روح کی شکل بھی انہی جانوروں کی طرح سے ہوگی. جو لوگوں کے گھروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتے ہیں نا، ان کی شکل چوہوں کی ہے کیونکہ یہ صفت چوہے کی ہے. جو شخص دوسروں سے عیاری کر کے، دھوکہ دے کر، چکنی چپڑی باتیں کر کے، ان کو ورغلا کر ان کے مال دولت اور ان کی باقی چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کی صفت جو ہے چونکہ لومڑی والی ہے اس لیے اس کی جو حقیقی شکل ہوگی وہ لومڑی والی ہوگی. اسی اعتبار سے آپ ان صفات پر سوچتے چلے جائیں. جو کہ آج میں اس حوالے سے تیاری کر کے یا سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ سوالات جب میں نے دیکھے تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان انہی صفات کے مجموعے کا نام ہے جو صفات وہ اپنے اندر پروان چڑھاتا ہے. اس لیے شجاعت ایک صفت ہے، فیاضی ایک صفت ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. عبودیت اور بندگی ایک صفت ہے، اس کے اور باقی کے درمیان فرق ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عابد ہو لیکن شجاع بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص شجاع ہو لیکن سخی بھی ہو. ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ نے رستہ دکھا کر کہا ہے کہ یہ جو عالی ترین صفات ہیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. اس لیے اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی ان اعلیٰ ترین صفات کا آئینہ نما مظہر بن کر زمین پر جیو. اس لیے اس نے بھیجا ہے انسان کو. اور اس کے مقابلے میں جانور ہیں.
لہذا اب اگر آپ کو اپنے بارے میں، مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اندر کیا پروان چڑھ رہا ہے، تو پھر مجھے اپنے اندر کی ان صفات پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون کون سی خصلتیں میں نے اپنے اندر مضبوط کی ہوئی ہیں، جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور میرے وجود کا حصہ بن چکے ہیں وہ صفات۔ ان صفات کو جانوروں میں تلاش کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کا انسان کس شکل کا جانور ہے۔ اس لیے معاد کے حوالے سے، یوم الحشر کے حوالے سے، یہ ساری باتیں میں آپ کو علمی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، روایات نہیں بتا رہا۔ روایت یہ ہے کہ جب محشر میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو ان داخل ہونے والوں میں ایک ایسی مخلوق داخل ہوگی گروہ کی صورت میں، جن کا سر بھیڑیے کا ہے، دھڑ کسی اور جانور کا ہے، پچھلا حصہ کسی اور جانور کا ہے، اگلا حصہ کسی اور جانور کا ہے، 2 پنجے کسی اور جانور کے ہیں، پچھلے پنجے کسی اور جانور کے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ خامیاں اور یہ جو صفات ہیں، صفات حیوانی، یہ ساری ان کے اندر موجود تھیں اور انہوں نے ان ساروں کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے ان تمام جانوروں کا مجموعہ بن گیا ہے یہ۔ لیکن بعض جانور بسیط ہوں گے ایک ہی شکل میں، وہ اس ایک جانور کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے اس شکل میں اللہ کی بارگاہ میں مشہور ہوں گے۔ لہذا جب ہم ان حقائق کو پڑھتے ہیں، پھر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت، وہ دن آئے گا جب ہر شخص اسی عمل کو دیکھے گا جو اس نے کیا ہے، اس کا صلہ نہیں دیکھے گا، اس کا نتیجہ نہیں دیکھے گا، اس کا عوض اور اس کا بدلہ نہیں دیکھے گا، اسی عمل کو دیکھے گا۔ اگر اس نے بچھو پالے ہیں تو بچھو اس کی قبر میں آئیں گے، سانپ پالے ہیں تو سانپ اس کی قبر میں آئیں گے، کوئی اور جانور پالا ہے تو وہ جانور اس کی قبر میں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان نورانی ہستیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے تبسل کے ذریعے سے اپنے اندر کی ان حیوانی صفات کا گلا گھونٹ کر اور ان کو اعتدال میں رکھ کر ان عالی انسانی صفات کے کسب کرنے کا اور ان کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو ان دونوں صفات سے اسی لیے نواز کر کہا گیا ہے کہ اب اگر تم ان 2 صفات کے درمیان جنگ میں اپنی عقل استعمال کر کے نیکیوں کو اپنے آپ پر غلبہ دو تو پھر تم اجر کے مستحق ہو، اس لیے کہ تم نے زحمت اٹھائی ہے۔ جس نے زحمت نہ اٹھائی ہو، جیسے فرشتے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی زحمت نہیں اٹھائی چونکہ ان کے اندر تو کوئی ایسی جنگ ہے ہی نہیں، اور حیوان نے بھی زحمت نہیں اٹھائی چونکہ ان کے اندر وہ عالی صفات ہے ہی نہیں۔ انسان وہ مختار مخلوق ہے جس کو ان دونوں صفات کا مجموعہ بنا کر انبیاء کے ذریعے سے ہدایت دے کر فطرت سلیم کے ذریعے سے اس کے اندر ایک نبی، ایک ہادی اور ایک رسول بٹھا کر بھیجا گیا، اور باہر کے نبی کو بھیجا گیا کہ اس انسان کے اندر کے نبی کو تم نے جگانا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر وہ اعلیٰ ترین انسان ہے جن کا غم منانے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ بات بہت دور تک نکل گئی۔ جس برادر نے یہ سوال بھیجا تھا اس کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، چونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے اس لیے ایک کے ذریعے سے سب کو جواب مل جائے، کہ حتی الامکان کوشش کریں ان تمام لوگوں کو تلاش کریں اور ان تک ان کا حق پہنچائیں، حتی الامکان۔ اور اگر آپ عاجز آ گئے اور آپ کی دسترس میں وہ نہیں ہیں تو پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ آپ نے دوسروں کا اس طرح سے کھایا ہے، اس پیسے کو الگ کریں
اور اس کو غریبوں، لاچاروں، بیواؤں، مسکینوں پر خرچ کریں، وہ آپ کا حق نہیں ہے، لیکن اس شخص کی یا ان اشخاص کی طرف سے خرچ کریں جن کا حق آپ نے کھایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن ان کے حق کی تلافی کا ایک رستہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد چونکہ آپ نے ایک جرم کیا ہے، اس جرم کی تلافی کے طور پر جن جن لوگوں کا حق آپ کی طرف آیا تھا ان کی مغفرت کے لیے شب و روز دعا کریں۔ اخلاقی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر ان 3 رستوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے طفیل اور ان کے فیض سے ان افراد کے حق کو ان تک پہنچا کر آپ کی نسبت ان کو راضی بھی کرے گا اور آپ کی نجات کا رستہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ دیکھ رہے سوالات ہی سوالات ہیں، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر ان سوالات پہ ایک خاتون نے، ایک ہماری ہمشیرہ نے خط لکھا ہے، اور وہ خط بھی جو ہے ماشاءاللہ سوالات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اتنا لمبا چوڑا ہے، اور ہر سطر میں کوئی ایک معاشرے کی خامی اور خرابی کی طرف نشاندہی کر کے مجھ سے کہا گیا کہ بھئی آپ اس پر لوگوں سے بات کریں کہ ان خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ میں صرف، چونکہ اب اس تفصیل کے ساتھ تو ظاہر ہے اس مجلس میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف سربستہ خلاصے کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، انسان کے بلوغ سے لے کر مرنے تک، بلوغ سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ آزاد ہیں، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اگر بلوغت سے پہلے کسی جرم کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے اور بلوغت کے بعد بھی آپ کے تصرف میں ہے تو اس کے آپ ضامن ہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان آپ نے کیا ہے تو اس نقصان کے ضامن آپ ہیں، اور بلوغت کے بعد آپ نے اس نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر چھوٹی موٹی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بلوغت سے پہلے کی اگر ہیں تو وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن بلوغت کے بعد جب آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری آتی ہے تو آپ چاہے کاروبار میں ہوں یا نوکری پیشہ ہوں، جس ملازمت کے لیے آپ کو پیسہ ملتا ہے اس ملازمت میں جب جو ایگریمنٹ آپ کے اور تنخواہ دینے والے کے درمیان ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کے ساتھ ہو، دکان میں ملازمت کے لیے ہو، یا سرکار کی ملازمت ہو، اس میں آپ پابند ہیں ان شرائط کے جن شرائط کے تحت آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور آپ تنخواہ لے کر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی، ٹائم بچایا، وہ کام کیا جو اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ہیلے بہانوں سے ادھر ادھر نکل گئے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، تو آپ ذمہ دار ہیں، اور جو پیسہ آپ نے لیا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، جب آپ اسی سے دودھ لے کر گھر جائیں گے، جب آپ اسی سے گوشت لے کر گھر جائیں گے، جب آپ اسی سے روٹی لے کر گھر جائیں گے، یہی گوشت، یہی روٹی، یہی خوراک آپ کی بیوی کھائے گی، آپ کی بیوی کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کا خون اسی حرام کی روزی سے بنے گا، تو اس کے بعد آپ کو یہ توقع کیوں ہے کہ وہ بچہ مستقبل میں جب معاشرے میں قدم رکھے تو وہ انتہائی نیک اور پارسا ہو جس کی بنیاد ہی آپ نے ٹیڑھی رکھی ہے؟ لہذا میں آپ کو سربستہ عرض کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر اپنی زندگی کے جس بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، جس بھی شعبے میں، وہاں پر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہاں پر کوئی زیادتی کی تو پھر اس کا اثر بھی آپ کو اپنی عملی زندگی میں ملے گا۔ اب دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خود آپ چونکہ مجرم ہیں اس لیے جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ سے سوال ہوگا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بہت عجیب و غریب ہے، یہاں پر بہت عجیب و غریب ہے، کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
यरहु वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। मिस्काल ज़र्रतिन का क्या मतलब है? सुई के नोक के बराबर। अगर सुई के नोक के बराबर भी गलत किया और उसको ठीक न कर सके, उस पर तौबा नहीं किया, उसका इजाला नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि फिर पकड़ है, वो चाहे सुई के नोक के बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हों, अल्लाह ना करे, लेकिन इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, हुस्ने ज़न ज़रूर रखें दूसरों के बारे में, सूए ज़न से हमेशा इज्तनाब करें दूसरों के हवाले से। दूसरों के गुनाहों को देखने की बजाय अपनी खामियों पर नज़र दौड़ाएं, यही अखलाक इस्लामी है और यही आपकी तरबियत का बायस है, दूसरों के गुनाह नहीं। चूंकि दूसरों के गुनाह के जवाबदेह आप और मैं नहीं हैं, वो है। मैं अपने अमल का जवाबदेह हूं, इसलिए मैं अपनी ज़बान की हिफाजत करूं, अपनी आँख की हिफाजत करूं, अपने कान की हिफाजत करूं, अपने पेट की हिफाजत करूं, अपने माल की हिफाजत करूं। दूसरों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, अम्र बिल मारूफ मेरी जिम्मेदारी है, नही अनिल मुनकर मेरी जिम्मेदारी है। नही अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ के हवाले से मैं फिर जिम्मेदार हूं कि दूसरों को बुराइयों से रोकूं। लेकिन बुराइयों से रोकने का मतलब ये नहीं है कि मजमा में उठकर किसी की आबरू रेजी करूं और किसी की इज्जत उछालूं कि ये ऐसा जुर्म करता है, वैसा जुर्म करता है, ये खता करता है, वो खता करता है। नहीं, इसकी मुझे इजाजत नहीं है। अम्र बिल मारूफ यानी तन्हाई में जाकर समझाएं, अम्र बिल मारूफ यानी खुद उस शख्स से उसके सामने जाकर कहें कि आपने ये गलती की है, अगर ये गलती की है तो इसकी इस्लाह करें। इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मुमिन मुमिन का आईना होता है। आईना क्या काम करता है? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, नबी पाक की मिसालें ऐसे ही तो नहीं है ना जैसे कोई आम शख्स दे रहा हो, नहीं, वो वही से मुंतज़ा और वही से माखूज़ चीज़ें हैं। इसलिए जब नबी कोई मिसाल देते हैं तो उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना आपको आपका पूरा सरापा दिखाता है। चेहरे पे अगर एक नुक्ता है तो वो नुक्ता भी दिखाएगा, नूर है तो नूर भी दिखाएगा, कालक है तो कालक भी दिखाएगा, मेला है तो मेला भी दिखाएगा। लेकिन वो आईना न कम करके दिखाता है न बढ़ाकर दिखाता है, जैसा है वैसे दिखाता है। मुमिन मुमिन का आईना होता है, मुमिन मुमिन का अक्स होता है। इसलिए जब अम्र बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें तो उसी तरह से करें जिस तरह से वो है, न बढ़ाएं और न कम करें। इसी तरह से जब आप आईने के सामने हट जाते हैं, कोई और आईने के सामने आता है, तो वो आईना पिछले इंसान की खामियां इस अगले इंसान को दिखाता नहीं है। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आपके उयूब किसी और को बताऊं, उसके उयूब इसको बताऊं। जुर्म है, हराम है, सजा है। सजा इस दुनिया में भी है और उस दुनिया में भी है, इकाब है, यहां भी है और वहां पर भी है। अब अगर किसी को गुस्सा आ जाए, आईने में उसने अपने आप को देखा, गुस्सा आ गया कि आईना मुझे अपने सारी खताएं और सारी गंदगी दिखा रहा है, उसने अगर पत्थर उठाया, आईने को मारा, आईने को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, तब भी आईना दिखाना बंद नहीं करता। अगर उसका एक टुकड़ा आपके हाथ में हो तो वो टुकड़ा भी आपको वही दिखाएगा जो आप हैं। लिहाजा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में अगर आपको सामने वाले की तरफ से गालियां भी सुननी पड़े, उन शराइत के साथ, इस पर अगर कभी तौफीक मिली तो बात होगी कि वो शराइत क्या है, लेकिन शराइत के साथ जब आपने अम्र बिल मारूफ किया, नही अनिल मुनकर किया और सामने वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। नाराज हुआ तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें, लेकिन इससे पहले अपनी इस्लाह करें, उससे पहले अपनी तरफ तवज्जो दें। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में अजीब जुमला इरशाद फरमाया,
من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. جو شخص دوسروں کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہے، جو شخص دوسروں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، جو شخص دوسروں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، جو شخص دوسروں کا ہادی، راہنما، راہ کشا اور ان کے لیے نمونہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا آغاز اپنے آپ سے کرے. فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قبل تعلیم غیرہ. دوسروں کی اصلاح سے پہلے وہ اپنے آپ سے آغاز کرے. جو اپنے آپ سے آغاز کرے گا خود بخود دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنتی چلی جائے گی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. میں عاشور اور کربلا کے اقدار کے حوالے سے کچھ چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ اس پر آج گفتگو ہونی چاہیے، اسی اپنے سابقہ گفتگو کے تسلسل میں، لیکن سارا ٹائم آج ان پرچیوں کی وجہ سے ان موضوعات پہ لگ گیا. ٹائم جو ہے ختم ہو گیا. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل پرسوں اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. لیکن بہرحال جو ہوتا ہے الخیر فیما وقع وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محرم کی وجہ سے، عشرے کی وجہ سے، ان مجالس کے انعقاد کی وجہ سے اگر ایک بندہ ہدایت پا جائے تو اس ایک بندے کی ہدایت ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت کا باعث ہے. ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا جائے. اور یہ جو مجمع ہے، جو مجلس ہے، یہ ہدایت کی مجلس ہے. ہدایت کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے رب سے جوڑ دے. ہدایت کیا ہے؟ ائمہ اطہار سے جوڑ دے. ائمہ کس لیے آئے؟ ائمہ اسی لیے آئے کہ لوگوں کو گناہوں کے دلدل اور گندگی اور نجاست سے نکال کر پاکیزگی کی وادیوں میں داخل کر سکیں. امیر المومنین کی ایک مثال دیتا ہوں، عجیب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری گفتگو اس کے نتیجے میں ایک بڑے اچھے موڑ پر پہنچے گی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دربار لگا ہوا تھا. ایک شخص کو ہاتھ باندھ کر لایا گیا، کہا گیا کہ اس نے چوری کیا ہے. امیر المومنین نے اس کو بلایا، گواہوں کو بلایا، پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے اعتراف کیا، کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. چونکہ چوری کی بھی شرائط ہے. ہر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. ہاتھ کاٹنے کے لیے کچھ خاص شرائط کا ہونا ضروری ہے. لہذا وہ تمام شرائط دیکھنے کے بعد جب ثابت ہو گیا کہ اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو آپ نے حکم دیا. اس کا ہاتھ سامنے رکھا گیا، اس کی چاروں انگلیاں جو ہیں آگے سے کاٹ دی گئیں. اہل سنت یہاں سے کلائی سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، اور اہل تشیع میں کلائی نہیں بلکہ انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے. اور اس کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ چونکہ وہ مومن ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے اور اس پر نماز فرض ہے اور نماز کے لیے ہتھیلی کا زمین پر ہونا واجب ہے، اس لیے آپ ہتھیلی کاٹ نہیں سکتے، انگلیاں کاٹیں گے. بہرحال اس کی انگلیاں کٹیں. یہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر نکلا. جب مسجد سے باہر نکلا تو باہر ابن القوا، ایک خارجی، علی امیر المؤمنین کا بدترین دشمن کھڑا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہ شخص جس کی انگلی کاٹی گئی ہے یہ موالیان حیدر کرار میں سے ایک مولائی اور علی کا دیوانہ تھا. اس کو موقع مل گیا. جیسے ہی یہ باہر آیا، تمسخر کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہا کہ اچھا بتاؤ بھئی تمہاری انگلیاں کس نے کاٹیں؟ اس کو بھی معلوم تھا کہ ابن القوا کتنا بڑا خارجی ہے، اور یہ جو طنز کے نشتر برسا رہا ہے اس کی وجہ علی کا بغض ہے، لیکن اندر سے مومن تھا. اس لیے ابن القوا کو مخاطب کر کے آپ بتاؤں میری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ ہاں بتاؤ کس نے کاٹی ہیں؟ کہا کہ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو زمین پر اللہ کی حجت ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امام المشارق والمغارب ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس سے زیادہ سچا اور جس سے زیادہ عادل زمین کے سینے پر کوئی اور پیدا نہیں ہوا.
امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن القوا کا چہرہ کالا ہو گیا اور وہ اپنی راہ پہ چل پڑا۔ رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ امیر المومنین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ہاتھ کٹے ہوئے مجرم کے جو اب پاک ہو گیا ہے اس کے گھر پہنچ گئے۔ دستک دی، دیکھا امیر المومنین تشریف لائے، اجازت ملی، اندر تشریف لے گئے۔ کہا کہ تم تو ہمارے تھے۔ ذرا دیکھیں امیر المومنین کا انداز۔ فرمایا تم تو ہمارے تھے، ہمارے محب تھے، تم نے کیوں چوری کی؟ کہا کہ یا امیر المومنین غلطی ہو گئی، شیطان غلبہ پا گیا اور میں نے غلطی کی۔ کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں نے انگلیاں اسی لیے کٹوائی ہیں کہ اس گناہ کا ازالہ ہو سکے اور آئندہ میں آپ کے رستے پر اس طرح سے چلوں کہ آپ کا شیعہ اور آپ کا پیروکار ہونا میرے لیے باعث فخر ہو، اس لیے میں آپ کا غلام۔ امیر المومنین نے کہا کہ وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے آؤ۔ کٹی ہوئی انگلیاں آ گئیں، سامنے رکھا، اس ہاتھ کو ان انگلیوں سے جوڑا، اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھی۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کو سینے سے لگا کے کہا کہ میرا شیعہ گناہ نہیں کرتا ہے، جو میرا شیعہ ہوتا ہے، جو میرا پیروکار ہے، جو میرا محب ہے، جو میرا محب ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سینے سے لگایا، اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تاریخ تشیع میں سید اسماعیل حمیری بہت بڑا شاعر ہے، عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، ایسا شاعر جس نے دفاع اہل البیت میں بڑے بڑے قصیدے پڑھے اور دشمنان اہل البیت کے سینے میں مونگ ڈلتا تھا، یعنی آگ لگا دیتا تھا، لیکن چھپ چھپا کے کبھی کبھی شراب پیتا تھا۔ شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ شراب پیتا تھا، لیکن ساتھ میں امیر المومنین کا موالی بھی تھا۔ دوسروں کو پتا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں بستر مرگ پر تھا۔ کچھ غیر دوسرے لوگوں کو ماننے والے، امیر المومنین کی امامت کے قائل جو لوگ نہیں ہیں، ایسے کچھ لوگ آ گئے تیمارداری کے لیے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دیکھا کہ سید اسماعیل حمیری کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا پیدا ہوا، اور وہ سیاہ دھبا آہستہ 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 اتنا پھیلا کہ اس کا چہرہ پورے کا پورا سیاہ ہو گیا۔ بستر مرگ پر آئے۔ جو موالیان حیدر کرار تھے، جو ماننے والے تھے، انہوں نے یہ دیکھا، بڑے پریشان ہوئے۔ کہا کہ سید اسماعیل یہ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، رو پڑا۔ جو مخالفین تھے، عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت پھر ہنسے اور خوش ہوئے۔ کہا کہ دیکھو ساری عمر ہمارے خلاف بولتا رہا اور اللہ نے آخری وقت میں اس کا منہ کالا کر دیا، گویا اس کو اپنی حقانیت کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ اسماعیل حمیری نے جب یہ دیکھا کہ مخالفین مولا امیر المؤمنین اس عمل کو اپنے حق اور ان کے باطل ہونے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو رو پڑے اور دل ہی دل میں امیر المؤمنین سے متوسل ہوئے۔ متوسل ہونے کے بعد کہا کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ اپنے ماننے والے اور اپنے عاشقوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماننے والوں اور اپنے عاشقوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہ کہا اور زاروں قدار رو پڑے۔ جیسے ہی رو پڑے، اگلے ہی لمحے پیشانی پر ایک نور اور سفیدی رونما ہوئی، پھر وہ سفیدی اور نورانیت پھیلتی چلی گئی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کا پورا وجود نورانی ہو گیا۔ جب نورانی ہوا سب نے دیکھا اور اش اش کر اٹھے۔ پھر اس کیفیت میں
اس نے ایک پوری دیوان کہی ہے اشعار کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مدح و ثنا میں، اور کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، امیر المومنین نے مجھے چھوڑا بھی نہیں اور مجھے گناہوں سے پاک بھی کر دیا ہے۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل و انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ گر مشکل پیش آئے تو پڑھ نادانی کو، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری وقت تک امیر المؤمنین کی مودت اور ان کی محبت کا امانت دار بنائے اور وارث بنائے۔ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی دولت کی وجہ سے۔ آج آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اسی مودت علی و آل علی کی وجہ سے۔ آپ کا دل دکھی کیوں ہے؟ اسی مودت کی وجہ سے۔ آپ پورے محرم میں عزادار کیوں ہوتے ہیں؟ اسی مودت اور محبت اہل البیت کی وجہ سے۔ آپ کے دل کی حالت غمگین اور سوگوار کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ آپ درد علی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سمجھیں کہ یہ نعمت کہیں آپ سے چھن نہ جائے۔ اس نعمت کے چھننے سے بچیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ ایام بڑے سنگین اور بھاری ایام ہیں۔ آج 8 محرم کی شب ہے، 7 کا دن گزر گیا، اور یہاں پر مجھے دوستوں نے بتایا کہ آج علم نکلے گا۔ تو جب علم نکلتا ہے تو آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت ابوالفضل العباس کو یاد کرتے ہیں۔ ابوالفضل العباس کو۔ یہ جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں نا، یہ یقین کریں اللہ کی رحمت اور اس کی رحیمیت و رحمانیت کے زمین پر مظہر ہیں۔ چھوٹی شخصیات نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں۔ امیر المؤمنین سے لے کر حضرت زہرا تک، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام عصر تک، اہل البیت کا ہر فرد رحمت خداوندی کا وہ مظہر ہے کہ جس کے دامن سے آپ چمٹ جائیں آپ کی نجات یقینی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ دامن سے چمٹیں۔ حضرت عباس کوئی معمولی ہستی نہیں آئے۔ حضرت عباس کی کرامات چھپی ہوئی نہیں ہیں، ہزاروں کرامتیں۔ کس کے لیے؟ اپنے گناہگار بندوں کے لیے، گناہگار اللہ کے بندوں اور اہل ایمان کے لیے ہزاروں کرامتیں۔ میں ان کرامتوں کی طرف نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے، بہت لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن ایک روایت ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ وہ روایت بڑی عجیب ہے۔ عالم محشر میں حضرت عباس کا مقام دیکھیں، کتنا بلند مقام اللہ نے حضرت عباس علمدار کو عطا کیا ہے کہ عالم محشر میں روایت کہتی ہے کہ جب گناہگاروں کے موج سمندر کے سمندر امٹتے ہوئے آئیں گے تو کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ جن لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی اور وہ بچے ہوئے ہوں گے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی۔ ان کا کوئی شفیع شفاعت کرنے والا وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ ایک ندا آئے گی کہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اہل محشر نگاہیں تو جھکائیں گے لیکن سب کو تجسس ہوگا کہ کس شان کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں۔ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت زہرا زمین پر تشریف لائیں گی۔ جب زمین پر تشریف لائیں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی تو رسول کریم فرمائیں گے، بیٹی فاطمہ ان گناہگار مؤمنین کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟
یہاں پر تمام عالم محشر کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب دیکھیں گے تجسس کے ساتھ کہ اب ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ عالم محشر کیا دیکھے گا؟ اچانک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی ابا اور اس برقعے کے نیچے سے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو دونوں ہاتھوں پر دو کٹے ہوئے بازو ہوں گے، دو کٹے ہوئے بازو۔ پوچھیں گے رسول کریم کہ میری بیٹی یہ کیا ہے؟ فرمائیں گی کہ بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی، اور انہی کٹے ہوئے بازوں کے طفیل اہل محشر کے تمام ان گناہگاروں کی شفاعت ہوگی اور ان کو بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، وہ عظیم المرتبت ہستی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کربلا جاؤ، عباس باب الحسین ہے، حسین کا دروازہ ہے، اس لیے پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ اور اس کے بعد حسین کے دروازے پر جاؤ، اس دروازے سے گزر کر جانا۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ کربلا آتے تھے تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے تھے، باب القبلہ پر۔ ایک زمانے میں جب پہلی دفعہ میں گیا تھا تو باب القبلہ میں باہر ایک بڑا حوض بنا ہوا تھا، اس حوض کے اندر ایک علم تھا، علم کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور اس مشکیزہ میں سے پانی رس رس کر نیچے گرتا تھا۔ وہاں پر اس حوض کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد 3 جملے کہتے ہیں، 3 جملے حضرت عباس کو مخاطب کر کے۔ لیکن یہ 3 جملے نہیں ہیں، سمندر کو آگ لگانے والے بول ہیں، سمندر کو آگ لگانے والے۔ کیا کہتے؟ سب سے پہلے ایک جملہ کہتے کہ السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ اس سے زیادہ جلا دینے والا، کیا کہتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے پردہ اور زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہتے، وہ کیا؟ وہ اس سے زیادہ آگ لگانے والا جملہ، فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے عباس، جب تک آپ زندہ تھے حسین کی جوانی زندہ تھی، جب آپ شہید ہو گئے تو حسین کی کمر جھک گئی۔ جب تک آپ زندہ تھے زینب کو یقین تھا کہ زینب کی چادر محفوظ ہے، حجاب محفوظ ہے، لیکن جس دن آپ شہید ہو گئے، جس مرحلے پر آپ شہید ہو گئے، زینب کو یقین ہو گیا کہ اب چادروں کی خیر نہیں ہے اور حجاب چھننے کا وقت آ گیا ہے۔ جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی اور اس کو یقین تھا کہ میرے چچا پانی لے کر تشریف لا رہے ہیں، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو پھر سکینہ کی پیاس بجھ گئی اور سکینہ کی پیاس مر گئی، اب اس کو کسی پانی کا انتظار نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔ سکینہ تھام رہی تھی ابا کے داغ